اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے اطلاعات بیرسٹر محمد علی سیف صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سیف صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت گلیات میں برفباری اور ریسکیو آپریشن کی کیا صورتحال ہے؟ جی دیکھیں، گلیات میں کل رات سے جو برفانی طوفان کی وجہ سے سڑکیں بلاک ہوئی ہیں، اس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ذاتی نگرانی کرتے ہوئے انہوں نے تمام متعلقہ محکموں کو ہدایات جاری کی ہوئی ہیں، جس میں خاص طور پر گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی PDMA اور جو ہزارہ ریجن کی کمشنر کے انڈر جو اتھارٹیز ہیں وہ سارے اس میں مصروف ہیں۔ دو ایریاز ہیں جہاں سے ٹریفک کا انفلکس ہو رہا تھا، ایک ایبٹ آباد کی طرف سے بگنوتر کے مقام کو بلاک کر دیا گیا ہے اور مزید گاڑیاں آگے آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی، اور دوسری طرف پنجاب کی سائڈ سے جو باڑیاں کا علاقہ ہے وہاں بھی ٹریفک کافی گاڑیاں پھنس گئی تھیں اور طوفان زیادہ تھا، برف بھی زیادہ تھی، تو ایک تو یہ بلاک کیا گیا اور تقریباً کوئی 7,500 کے قریب گاڑیاں جو ہیں وہ ریسکیو کی گئی ہیں، نکالی گئی ہیں وہاں سے۔ اور دوسرا ہم نے ہماری حکومت نے یہ بھی ایک انسٹرکشن جاری کی ہیں تمام ہوٹلوں کو کہ مسافر جو وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں ٹورسٹ، ان کو باہر نہ نکلنے دیا جائے، انہیں ہوٹلز کی کمپاؤنڈز تک ہی رکھا جائے تاکہ مزید ٹریفک کی صورتحال مخدوش نہ ہو۔ اور یہاں تک بھی ہے کہ ان سے کسی قسم کے کھانے پینے کے اخراجات جو ہیں وہ بھی ہوٹلوں کو کہا گیا ہے کہ وہ مسافروں سے نہیں لیں گے اور ان کو بعد میں کمپنسیٹ حکومت کرے گی۔ تو اس طرح کے اقدامات کیے گئے ہیں۔ اللہ کے فضل سے خیبر پختونخوا کی حدود میں تو گاڑیاں تو یقیناً پھنسی ہوئی تھیں، لیکن یہ ہے کہ کوئی ایسا کوئی حادثہ، کوئی انسانی جانوں کا ضیاع نہیں ہوا۔ البتہ پنجاب کی طرف بدقسمتی سے جو ہے کچھ اموات واقع ہوئی ہیں۔ جو اس وقت ہمارا ایک پرابلمٹک ایریا ہے جہاں پر کام جاری ہے وہ باڑیاں اور نتیا گلی، جو نتیا گلی سے مری کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس میں چونکہ برف زیادہ ہوئی ہے اور ٹریفک بھی بہت تھی تو وہاں پہ تھوڑا سا پرابلم ہے جس کو کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت برف باری چونکہ تھوڑی رک گئی ہے تو ریسکیو کا کام جو ہے وہ مزید تیزی سے۔ اگر آپ اس کی کوئی ڈیٹیل بتا سکیں کہ کتنے لوگ اور گاڑیاں گلیات میں پھنسی ہوئی ہیں اور سیاحوں کو ایگزیکٹلی کہاں پر کون سے ہوٹلوں میں ٹھہرایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، زیادہ تر جو ٹریفک کا رش تھا اور جہاں گاڑیاں پھنس گئی تھیں وہ نتیا گلی مین جو ٹاؤن ہے اس میں پھنسی ہوئی تھی، تو وہاں تک تو ریسکیو کا آپریشن ہو گیا اور وہ گاڑیاں نکال لی بھی گئی ہیں۔ جیسے میں نے بتایا تقریباً 7,500 کے قریب ہمارے اعداد و شمار کے مطابق گاڑیاں جو ہیں وہ نکالی گئی ہیں وہاں سے۔ اور جو نتیا گلی اور باڑیاں کے درمیان جو علاقہ ہے وہاں پر اس وقت کام جاری ہے کیونکہ وہاں برف بھی زیادہ ہوئی ہے اور وہ پنجاب کی طرف مری کی طرف جانے والی ٹریفک بھی وہاں زیادہ تھی، تو روڈ کو کلیئر کیا جا رہا تھا۔ سیف صاحب یہ بھی بتائیں کہ گلیات کی سڑکوں پر پڑی برف کو ہٹانے کے لیے کتنی اور کس قسم کی مشینری حکومت کے پاس دستیاب ہے؟ جی بالکل، بلڈوزرز بھی ہیں اور باقی جو بھی اکوپمنٹ وہاں تک پہنچایا جا سکتا تھا وہ ہے۔ جس طرح میں نے بتایا کہ گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی چونکہ اس علاقے میں ترقیاتی کام اور سڑکوں کی کنسٹرکشن وغیرہ کی ذمہ دار ہے کو رکھنے کی، تو ادھر وہاں پر ان کے عملہ کام کر رہا ہے اور اس وقت تو پولیس بھی وہاں موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو بھی اس کام میں انوالو کیا گیا ہے اور PDMA بھی اس تمام آپریشن میں براہ راست ملوث ہے۔ تو خاصی بڑی تعداد میں سرکاری اہلکار جو ہیں وہ راستہ کلیئر کرنے اور لوگوں کو وہاں سے نکالنے میں انوالو ہے، لیکن جیسے میں نے بتایا کہ ہماری سائڈ پہ اللہ کے فضل سے صورتحال اتنی مخدوش نہیں ہے۔ جو خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے نتیا گلی بازار بھی کلیئر ہو گیا ہے، صرف باڑیاں اور نتیا گلی کے درمیان کچھ علاقہ ہے کچھ چند کلومیٹر جہاں گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں اور چونکہ برف بہت زیادہ ہے اس لیے ہیوی اکوپمنٹ کو وہاں پر لے جانا، بلڈوزر وغیرہ کو جو ہے وہ تھوڑا سا پرابلم آ رہا ہے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ گلیات میں صورتحال بہتر ہے اور آپ کے مطابق صورتحال کنٹرول میں بھی ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا گلیات میں ہوٹلوں میں جتنے سیاحوں کی گنجائش ہے یا جتنی گاڑیوں کی گنجائش ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اس سے زیادہ لوگ آئے ہیں، تو کیا حکومت کے پاس کوئی طریقہ کار یا اسٹریٹجی نہیں ہے کہ گنجائش سے زیادہ لوگ نہ آئیں اور بالخصوص ایسے خراب موسم میں جس طرح ہم مناظر بھی دیکھ رہے ہیں جس کی پیش گوئی محکمہ موسمیات کی جانب سے دی گئی تھی، بار بار کی گئی، آئندہ کے لیے کیا لائے عمل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، آئندہ کا لائحہ عمل تو میں پھر وہی بات کروں گا کہ بنیادی ذمہ داری تو یقیناً حکومت کی ہوتی ہے کہ اس طرح کی سچویشن کو پیدا نہ ہونے دیا جائے، لیکن لوگوں کا، عوام کا بھی تھوڑا سا تعاون اس میں چاہیے ہوتا ہے کیونکہ بار بار خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے تو الرٹ جاری کیے گئے تھے کہ اس سائٹ پہ سفر نہ کیا جائے، اس کے باوجود جو ہے لوگ برف کا نظارہ کرنے اور برفباری سے انجوائے کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔
تو جب اس وقت جیسی ہمارے اس میں آیا کہ صورتحال خراب ہو رہی ہے تو میں نے جیسے بتایا باڑیاں اور بکنوتر یہ دو ڈفرینٹ روٹس ہیں جو نچیا گلی اور گلیات کے علاقے کو ایکسس دیتے ہیں, وہاں پر ٹریفک کو روک دیا گیا تھا اور کل سے تقریباً 10,000 گاڑیاں ہم نے واپس بھجوائی ہیں وہاں سے ان پوائنٹ سے تاکہ وہ اس علاقے میں انٹر نہ ہو سکیں. لیکن جو پھنس گئی تھیں ان کو ریسکیو کیا جا رہا ہے, جیسے میں نے بتایا 7,500 کے قریب ہم نے گاڑیاں ریسکیو کی ہیں وہاں سے نکالی ہیں اور لوگوں کو بھی نکالا جا رہا ہے. جہاں سے گاڑیوں کا ریسکیو کرنا پاسبل نہیں ہے وہاں سے پھر افراد کو نکالا جا رہا ہے تاکہ انسانی جانوں کو خطرہ نہ ہو. تو ان کو پھر وہ یہ جو لوگ ہیں جو میں نے جیسے بتایا کہ جو باڑیاں اور نچیا گلی کے علاقے میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے نچیا گلی کے ہوٹلز کو کہا گیا ہے اور اس علاقے میں جتنے بھی ٹورسٹ اسپاٹس ہیں جہاں پہ رہائش کی سہولیات ہیں ان کو ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ مسافروں کو وہاں ٹھہرائیں بھی, ان کو نکلنے بھی نہ دیں اور ان کو کھانے پینے کی سہولیات بھی فری فراہم کریں. بعد میں ان کو حکومت خود کمپنسیٹ کرے. بہت شکریہ آپ کا.